الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیت کریمہ تک ترجمہ اور تشریح آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کو آپ دیکھیے اور اس کا ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے. اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ هو الذی خلق لکم، وہی ہے اللہ تعالی ہی کی ذات ہے. خلق لکم، پیدا کیا واسطے تمہارے، ما ہر وہ چیز فی الارض جو کہ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب. ثم، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ثم استوى، قصد کیا، ارادہ فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف. فسواہن، بس اللہ نے ٹھیک کر دیے، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو، اور اللہ کی ذات ہے، بکل شیء، ہر ایک چیز سے، علیم، خبردار، علم والا. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی ذات مقدسہ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا اور پھر موت دی اور پھر زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جو فرمایا تھا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اسی ضمن میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یا یہ کہ اللہ تعالی نے اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب یہ تمہارے واسطے پیدا کی. صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے متعلق لکھا ہے کہ اصل میں یہ آیت بھی اس سے پچھلی آیت کے ضمن میں آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے سو ہم نے تمہیں کیا کیا، زندگی دی. اسی طرح یہاں بھی آ رہی ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کچھ نہیں تھا. خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے واسطے پیدا کیا، یعنی تم انسانوں کو بھی ایک دوسرے کے واسطے پیدا کیا اور جتنی مخلوق اللہ کی ہے وہ تمہارے واسطے پیدا کی گئی. تم انسان ایک دوسرے کے واسطے اس معنی میں کہ یہ زمین آباد ہو اور ساری دنیا تمہارے لیے تخلیق کی گئی، اس معنی میں کہ انسان ان چیزوں سے نفع اٹھائے. انعامات کا ذکر اللہ کا چلا ہے اور انعامات میں سے ایک انعام یہ بتلایا کہ زندگی، پھر فرمایا کہ موت، پھر زندگی، پھر اللہ کی طرف لوٹنا. یہ سارے انعامات وہ ہیں جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور حصی ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں. اور اسی لیے ان انعامات ظاہریہ جو ظاہر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، یہاں پر اس آیت کریمہ میں آخری چیز ذکر کی گئی اور پھر اس کے بعد دوسری طرح کے انعامات کا ذکر کیا گیا. ایک انعامات کا ذکر تو یوں ہے یہاں تک کہ اب دیکھیے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے تمہارے واسطے پیدا کیا. زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لباس ہیں، سواریاں ہیں. انسان صبح سے شام تک اللہ کے جن انعامات سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ سب کی سب چیزیں اس زمین میں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائیں. تو یہ اللہ کے وہ انعامات ہیں جن سے انسان نفع اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے.
اور اللہ تعالی کے انعامات کی ایک دوسری قسم بھی ہے، جیسے علم ہے، تقوی ہے، دینداری ہے، آباء و اجداد کا نیک ہونا ہے، اللہ کی کسی اچھے گھر میں پیدائش، اللہ تعالی کی کسی اچھے بندے کے گھر میں پیدائش ہے، یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ہے، خلافت اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو انسان کے باطن پر ہوتے ہیں، جن کو ظاہر میں محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے تذکرہ آگے کو چلا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں، تو وہ جو نیابت تھی وہ ایسا انعام ہے اللہ کا جسے ظاہر میں محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں جو انعامات کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے انہیں ظاہر میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمام کی تمام چیزیں اس دنیا میں جو کچھ تم دیکھتے ہو سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ جمیعاً کا لفظ اس آیت کریمہ میں نیا لفظ آیا ہے، اور الجمع کے معنی ہیں عربی میں کہ متفرق چیزوں کو، الگ الگ پڑی ہوئی چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر انہیں جمع کر دینا۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ جمعتہ فاجتمع، میں نے اسے جمع کیا، اکٹھا کیا، چنانچہ وہ اکٹھا ہو گیا۔ اللہ تعالی نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ وہ جمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت جب آئے گی تو ایسا ہولناک منظر کی سامنے آئے گا۔ ایک جگہ اسی معنی میں فرمایا ہے کہ وہ جمع، اور انسان نے مال کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد فأوعى، اسے بند رکھا، خرچ نہیں کرتا، جہاں پر ضرورت بھی پیش آتی ہے وہاں بھی پیسے جیب سے نہیں نکالتا، غلے سے نہیں نکالتا۔ ایک جگہ اسی طرح آیا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ ان منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا، لیعذ باللہ۔ اور اسی طرح امر جامع، امر جامعین عربوں میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام بڑا ہو، کوئی اہم کام ہو جائے اور اس کے لیے لوگ جمع ہوں، تو اس معاملے میں، اس کام میں، اس کی اہمیت نے لوگوں کو جمع کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی آیا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا كانوا معه على امر جامع، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں، جو کام جمع ہو کر کرنے کا ہے، تو اہم معاملہ ہوئی، اس میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں، تو امر جامع کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا کام جو لوگوں کو جمع کر دے، اکٹھا کر دے۔ اور محاورہ بھی عرب بولتے ہیں کہ اجمعت کذا، کیا مطلب؟ یعنی وہ کام جس کا عزم انسان کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے اس کام تک پہنچنا ہے، مگر اس کے لیے غور اور فکر کو جمع کیا جائے، تو انسان جب غور اور فکر کو جمع کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کام تک پہنچتا ہے، اس معنی میں کہ خوب غور کر دیا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم میرے لیے مقرر کر دو ایک کام، یعنی جو میرے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو کام میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور جمع ہو جاؤ خود بھی، اور جو تمہارے مددگار ہیں ان سب کو تم جمع کر دو۔ اور جمعہ کو یوم الجمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جمع کے معنی یہ ہوئے کہ متفرق چیزوں کو اکٹھے کر دینا، الگ الگ پڑی ہوئی چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا۔ تو لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین میں جتنی متفرق اشیاء تم دیکھتے ہو
ان سب کو جمع فرمایا ہے اس زمین پر، یعنی اس کائنات میں جتنی بکھری ہوئی چیزیں تھیں اللہ نے انسانوں کے لیے اس زمین پر جمع فرما دیا. پھر فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. استوا کا جو لفظ ہے یہ آسمانوں کے متعلق بھی آیا ہے، اور اسی طرح استوا کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالی نے عرش کے متعلق بھی استعمال فرمایا. اور قرآن پاک کی وہ آیات جو ایک عرصے تک امت میں زیر بحث رہی ہیں اور مشکل ترین آیات میں شمار کی جاتی ہیں، وہ استوا علی العرش کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں پر کیا مراد لیا ہے. قرآن پاک میں کسی بھی آیت کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ نے یہ لفظ بول کے یہ مراد اس سے لی ہے، بڑا اس کے لیے علم، تقوی اور بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے، بشرطے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو کہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ حقیقی ہے. اس کے کلام کے متعلق کچھ کہنا کہ اس لفظ کو بول کے یہ مراد دیا جا رہا ہے بہت ذمہ داری کا کام. اس لیے استوا کا جو لفظ ہے جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اہل لغت نے لکھا ہے کہ استوا کا صلہ جب الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی قصد کرنے کے ہیں، کسی چیز کا ارادہ کرنے کے ہیں، کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانے کے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى، وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا، اس نے قصد کیا. اللہ تعالی نے فسواہن سبع سماوات، تو اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کو کیا کیا؟ درست کر دیا، ٹھیک کر دیا. کوئی کسی قسم کی درز شکن کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہنے دی. تو اللہ تعالی کا آسمانوں کی طرف متوجہ ہونا یہ کیسا تھا؟ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں کی طرف متوجہ ہے. اس آیت کریمہ میں ایک اور بات لغت کے اعتبار سے یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہوا کا جو لفظ آپ اس کے آغاز میں دیکھ رہے ہیں، اس ہوا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس میں آگے جتنی بھی افعال آ رہے ہیں ان سب کا تعلق محض ذات باری تعالی سے ہے. اس لیے کہ جو خالص علمی اصطلاح میں کہیں گے کہ هو الذی خلق، اس میں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں. تو جب دونوں معرفہ ہوئے تو اہل علم یہ کہیں گے کہ معرفہ ہونے کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا. اور رضی بہت بڑے نحو کے امام تھے، انہوں نے اپنی تشریحات میں یہ ذکر کیا ہے جس کا پہلے بھی ایک بار حوالہ گزر چکا کہ کلام پاک کی کسی آیت میں جب حصر پایا جائے تو وہ ہر جگہ حصر مراد ہے. حصر سے آپ آسان لفظوں میں مراد یہ سمجھ لیجیے کہ ہوا کا یہ جو لفظ آپ بالکل اس آیت کے آغاز میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ عام طور پر تو یہ کیا جانا چاہیے یا ہونا چاہیے کہ وہ، اور هو الذی وہی، وہ اور وہی میں فرق ہے نا. وہ گیا تو مطلب ہے ممکن ہے کوئی اس کے ساتھ اور بھی گیا ہو، اور وہی گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی گیا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں گیا. تو یہ جو وہی ہے نا اس کو آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حصر ہو گیا. اور یہ جو حصر ایک جگہ پایا جاتا ہے تو یہ پورے کلام میں پایا جائے گا. هو الذی، وہی وہ اللہ کی ذات. اب وہ جو ہے نا وہی اللہ کی ذات، اس کو ہر جگہ آپ لے آئیں گے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کی ہر وہ چیز جو زمین میں ہے تمہارے واسطے. ثم استوى الى السماء، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو آسمان کی طرف متوجہ ہوئی. فسواہن سبع سماوات، سو وہی اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو ٹھیک کر دیا.
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو علم والی ہے، جس کو سارے کا سارا علم ہے۔ تو رضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کلام میں حصر پایا جائے کسی ایک حصے میں، تو پھر سارے قرآن پاک کی وہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ہر جگہ وہی حصر پایا جائے گا۔ تو کلام کسی ایک حصے میں حصر کا کلمہ آ جائے هو الذی، وہی اللہ کی ذات، تو پھر ساری جگہ وہی ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی لیے اس آیت کریمہ کو دیکھیے تو اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا پھر اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ وہی ہے اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے اللہ کی ذات جس نے قصد اور ارادہ کیا آسمانوں کا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انہیں ٹھیک کیا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو خدا کی توحید اس آیت کریمہ کی ایک ایک بات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پیدا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان 7 آسمانوں کو ٹھیک کیا اور کوئی اللہ کی ذات کا شریک نہیں تھا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو کسی چیز کی ہر وقت اطلاع نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے جو ہر چیز کا عالم ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ اگر کیا جائے گا تو یہ ترجمہ وہی کے ساتھ آئے گا، یعنی صرف ایسا ترجمہ کیا جائے گا جس میں صرف اللہ ہی کی ذات اور اس ذات عالی اور اس کی صفاتوں، باقی اور کوئی ایسی چیز نہیں کی جائے گی جس سے ذرہ برابر بھی کسی غیر کی شراکت کا شائبہ تک ثابت ہو سکے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ اتنی آسان چیز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بچوں کا کھیل ہے کہ ہر آدمی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے بیٹھ جایا کرے، بلکہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے آسمان کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو یا زمین کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ کی ذات ہے جو کچھ زمین میں ہے اس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا متوجہ ہوئے وہی آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، اور انہیں ٹھیک کر دیا 7 آسمان۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے زمین میں جو کچھ تھا اسے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمان پیدا ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا ہوئی اور اس کے بعد آسمان پیدا ہوئے۔ اچھا صاحب، دوسری جگہ قرآن پاک میں آپ دیکھیے، دوسرے مقام پر سورہ حامیم سجدہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس نام سے، سجدہ کے نام سے 2 صورتیں ہیں جن میں عام طور پہ شبہ ہو جاتا ہے۔ ایک الف لام میم سجدہ ہے سورت، اور وہ 21ویں پارے میں ہے، اور جس کا حوالہ اب ہم دے رہے ہیں یہ 24ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ سورہ حامیم السجدہ کہلاتی ہے۔ وہ الف لام میم السجدہ ہے اور یہ حامیم السجدہ ہے، اور دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بعض جگہ قرآن پاک میں حامیم السجدہ کی بجائے 24ویں پارے کی اس سورت کے اوپر سورہ فصلت لکھا ہو، کیونکہ اس کی تیسری آیت میں لفظ آ گیا ہے کہ کتاب فصلت آیات، ایک کتاب ہے کہ جدا جدا اس کی آیات ہیں۔ تو جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کا ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے وہ دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے اس سورت کی
9ویں آیت میں کہ قل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ، اب ان سے پوچھئے کہ کیا تم کفر کرتے ہو بالذی، اس اللہ کی ذات کے ساتھ خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بناتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، 2 دن میں اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس میں اللہ نے اوپر سے بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیے، وبارک فیہا، اور برکتیں خدا نے اس زمین میں رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اللہ نے اس زمین میں کیا کر دیا، اقواتہا، جو قوتیں تھیں اس کی اللہ تعالی نے مقرر فرما دی، برکتیں بھی رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس کی قوتیں تھیں، زمین میں طاقتیں جو تھیں وہ بھی رکھی، فی 4 ایام، 4 دن میں یہ پروسیس پورا ہوا، 2 دن زمین کے بننے کے اور 2 دن میں یہ ساری چیزیں رکھنے کے، سواء للسائلین، پوچھنے والوں کا جو سوال تھا اس کا جواب ہو گیا، لوگوں نے پوچھا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو پوچھے یا پوچھنے کا ارادہ رکھے کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، تو اسے بتاؤ کہ سب مل کر 4 دن میں پورے ہوئے، 4 دن میں یہ سب چیزیں پوری ہو گئی، ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ تعالی نے توجہ کی، قصد کیا، ارادہ کیا آسمان کا، اور آسمان کی طرف جب متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں ہو رہا تھا، سارا آسمان جو کچھ بھی تھا جس طرح پیدا کیا گیا وہ دھوئیں کی طرح تھا، اور اس کو بانٹ کر، اس دھوئیں کو تقسیم کر کے اللہ تعالی نے آسمان بنائے، تو معلوم ہوا کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، اس کی طاقتیں رکھی گئیں، پھر آسمان بنایا گیا، فقال لہا وللارض، پھر اللہ تعالی نے آسمانوں سے کہا اور زمین سے کہ ائتیا طوعا او کرہا، تم اپنی خوشی سے ہمارے کام کرو گے یا ہم اس پہ تمہیں مجبور کریں، قالتا اتینا طاعین، تو دونوں بولے آسمان اور زمین، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم اپنی خوشی سے کام کریں گے، زمین اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے، اور آسمان اپنی خوشی اور ارادے سے، فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر 2 دنوں میں وہ جو دھواں تھا نا، اللہ تعالی نے اس سے 7 آسمان بنائے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان میں اپنے حکم کو نازل کیا، ہر آسمان میں اللہ تعالی کا جو حکم مناسب تھا یہ وہاں نازل کیا۔ اب آسمان میں کون سی مخلوق ہے، ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، اور وہ کیسے بس رہے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کو علم میں۔ اس زمین میں لاکھوں کیا اربوں خربوں افراد آئے اور گئے اور مر گئے، اور اب بھی زندہ پتہ نہیں کتنے آئیں گے، تو اتنے بڑے بڑے آسمان، اس میں کون سی مخلوق ہے، کیا نظام ہے اللہ کا، بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ 2 دن میں پھر کیا ہوا، ہر آسمان میں ہم نے اپنا حکم بھی نازل کیا اور 2 دن میں انہیں پیدا کیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے اسے ہم نے رونق دی، اسے ہم نے زینت بخشی، اسے زیبائش کے قابل بنایا، اس میں چراغ رکھ دیے، وحفظا، اور محفوظ کر دیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سب کچھ اس زبردست حکمت والے اللہ کے کارنامے، یہ اللہ کے کام، بڑی باخبر ہستی ہے، بڑی زبردست ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمینیں پہلے بنی، پھر اس کے بعد اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمان بنے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ زمین پہلے بنی۔ اچھا تھا، اب تیسرا مقام آپ دیکھیے قرآن پاک میں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سن کے اور جن کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا
کہ قرآن پاک کی تفسیر کچھ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کے بیان کر لیا کرے. اب دیکھیے ان دونوں آیات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان بعد میں. اللہ تعالی نے یہاں تیسری ایک آیت ذکر کی ہے، سورہ نازعات دیکھیے 30ویں پارے میں ہے، اور یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. 27 نمبر آیت. اللہ نے فرمایا لوگوں کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، تمہاری پیدائش اور تخلیق مشکل ہے، اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکا ہے، دوبارہ بنانا ہے نا قیامت میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا اس آسمان کا. بناہا، اللہ نے آسمان کو بنایا. رفع سمکہا، پھر اللہ نے اس کا ابھار اونچا کیا. سمکہا، آسمان کی چوکی اونچی کی. خالص محاورے میں بولیں آسمان کی عمارت اونچی کی. فسواہا، اور اس کو برابر کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اللہ ہی ہے جس نے اس کی رات کو، اس دنیا کی رات کو تاریک کر دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیا کیا کہ دن کو روشن کر دیا. یعنی تم غور کرو کس قدر اونچا، کتنا مضبوط، ہموار، کس درجہ مرتب اور منظم ہے کہ اس کے نظام سارے کس باقاعدگی سے چل رہے ہیں. رات اور دن کے سلسلے قائم ہے، رات کو اندھیرا ہے، اس کا سما کچھ اور، دن کا اجالا ہے، اس کا اپنا ایک لطف اور اپنی اس میں کام کرنے کی حکمتیں ہیں، یہ سب کچھ اور. یہ سب چیزیں کی اللہ نے. رات کو تاریک کیا، دن کی روشنی دی، آسمان کو بنایا، اس کی عمارت کو پھر سے اونچا کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ آسمان پر یہ سب کچھ کام کر کے بعد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں زمین کو بنایا ہے. اخرج منہا ماءہا، اللہ نے اس سے اس کا پانی پیدا کیا. ومرعاہا، اور اللہ نے اس میں چارے کو پیدا کیا. والجبال ارساہا، اور اللہ نے پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاعا لکم ولانعامکم، لوگوں تم اپنے کام اس سے چلاتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی. سورہ نازعات کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمینوں کو ہم نے اس کے بعد بچھایا. یہ ہے قرآن پاک کی مشکل آیات میں سے ایک آیت کہ ان آیات سے پتہ چلا کہ پہلے اللہ تعالی نے زمین کو بنایا، اور اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے پہلے کیا کیا، آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، زمین کو بنایا ہے. یہ تینوں آیات دو ایک طرف ہیں، ایک آیت ایک طرف ہے، یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. اس کو مفسرین نے حل کیا، اور مفسرین نے بہت سی چیزیں اس پہ لکھی ہیں. ان میں سے ایک دو باتیں آپ سن لیجئے تاکہ قرآن پاک کی تفسیر یا آئندہ کو کبھی یہ چیز پیش آئے تو اس کا ذکر آپ کے سامنے رہے. ایک بات تو یہ خیال کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالی جب بھی قرآن پاک میں یہ بات کرتے ہیں کہ پھر ایسے ہوا، اس کے بعد ایسے ہوا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا. ثم کا جو لفظ آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے، پھر کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی زمانے کی ترتیب یا اشیاء کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی جو پہلی چیزیں ہیں وہ بعد میں آ گئیں، جو بعد والی چیزیں ہیں وہ پہلے آ گئی. تو اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو پھر علاوہ کا لفظ مناسب بنتا ہے. مثلا دیکھیے اللہ تعالی نے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو. اب اگر یہ ترتیب مراد لے لی جائے ثم کے لفظ کی وجہ سے
جیسے کہ یہ اس سورہ نازعات میں بعد میں آیا نا والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھایا، تو ثم کا لفظ بھی ایسے ہی سمجھ لیا جائے کہ اگر یہ لفظ، یہ پھر کا جو لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ترتیب کے معنی میں لیا جائے تو پھر یوں بنے گا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کی صورتیں بنائی، پھر ہم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، حالانکہ یہ بات اس ترتیب میں نہیں، کیونکہ یہ عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ترتیب بنی نہیں سکتی، بلکہ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں، تو پھر ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے تمہیں بلا شک و شبہ پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اور اس کے علاوہ بات ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ اساتذہ ہمارے یہ کہتے تھے کہ صحیح ترجمہ یوں بنے گا کہ بلا شک و شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور یہ بات بھی سن لو کہ ہم ہی تھے جنہوں نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ تو یہاں پر ثم کے معنی پھر کے آ گئے، یعنی اس معنی میں کہ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہوئی۔ اسی کی ایک دوسری مثال آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن پاک میں ثم کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ہو گیا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ترتیب ہی آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو قصہ ہے، انہوں نے پہلے بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت شروع کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پہ عذاب نازل کیا، اور یہ واقعہ جو ہوا تھا کب ہوا تھا؟ یہ پہلے ہوا ہے، اور خدا کا عذاب جو آیا ہے، خدا کی طرف سے جو بجلی کی کڑک گونج ان پہ آئی ہے، یہ بعد میں آئی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں زندگی کے لیے کوئی گزارنے کے لیے کوئی کتاب، کوئی ایسی چیز چاہیے، تو اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہدایات لینے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کسی اور نے دی ہیں، تو ان پر خدا کا عذاب آیا تھا، یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا ارنا اللہ جہرتن، یہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں 6 پارے میں، کہ انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل صاف صاف دکھا دے، ہمارے سامنے آ جائے خدا۔ فأخذتهم الصاعقۃ، تو کیا ہوا بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے ایک چیخ کا عذاب ان پر آیا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل اللہ کی توحید کے آ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا ہے، اس سے بظاہر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا ان کا مطالبہ اور خدا کا عذاب یہ پہلے ہے اور بچڑے کا واقعہ بعد میں ہے۔ حالانکہ سب مفسرین اور مورخین یہی لکھتے ہیں کہ بچڑے کو اپنا خدا بنانے کا واقعہ پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے، یہ جو مطالبہ تھا ان کا۔ اس لیے یہاں پر جو ثم کا لفظ آیا ہے، اس کے لیے اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ قالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے دکھا دو، فأخذتهم الصاعقۃ، تو ان کو ایک چیخ کے عذاب نے آ لیا، بہت شدید آواز ایک چیخ کی آئی، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل، اور پھر یہ بات بھی سن لو کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ پھر ایسے ہوا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ اس میں واقعات کے اعتبار سے
کوئی زمانے کے تاخر اور تقدم کو آگے پیچھے ہونے کو دخل ہے، بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو ایک یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ذکر ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے بعد بچھایا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین بعد میں پیدا ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین کا مادہ اس کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا ہے۔ یہ جو دہا کا لفظ ہے، آپ کبھی اس پہ غور کیجئے تو دہا کا لفظ عربوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو اصل جگہ سے ہٹا دینے کے۔ یہ غور سے سننے کی بات ہے کہ دہا کا لفظ جو ہے عرب کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی اصل جائے قرار سے ہٹ جائے، الگ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں جگہ سے ہٹا کے بچھایا گیا۔ یہ خیال میں آتی ہے بات؟ سورہ نازعات جو 30ویں پارے کی ہے، معلوم نہیں وہاں تک پہنچنا ہوگا کہ نہیں، اگر پہنچے اور خیال رہا تو انشاءاللہ وہاں اس کی تشریح عرض کریں گے، مگر ایک بات سننے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے لفظ جو استعمال فرمایا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین پہلے کسی اور چیز کا حصہ تھی اور اللہ نے اسے وہاں سے ہٹایا اور ہٹا کر پھر اس کو بچھایا۔ شاید اس طرف اشارہ ہو کہ یہ زمین خود کسی اور کہکشاں کا حصہ تھا، کسی چیز کا حصہ تھا، اور وہاں کوئی دھماکہ کوئی چیز ہوئی ہوگی اور یہ زمین اس سے الگ ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اسے پھیلایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمانوں کی طرف پھر ہم متوجہ ہوئے اور پھر زمین جس مادے سے پیدا کی گئی اس کو پھیلایا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس پر یہ اشکال نقل کیا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جسم ہوتا ہے وہ پیدائش ہوتی ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ اس کے بعد ہم نے اسے پھیلایا؟ اور اس کا جواب صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ دونوں بہت اعلیٰ درجے کی علمی باتیں ہیں، جو بھی اس میں جن کو بھی انٹرسٹ ہو وہ ان تفاسیر کو دیکھ لیں۔ یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، جتنے اشکالات بھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا، اسے پوچھنا چاہیے، کسی سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بظاہر کئی مقامات پر تفسیر میں آپ پڑھیے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے علیہ باللہ کوئی اعتراض کی بات نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا، حالانکہ اصل بات تو ایسے ہونی چاہیے، پھر اس کا وہ خود جواب دیتے ہیں۔ اور یہ سارے مفسرین کے ہاں ملے گا، تمام محدثین کے ہاں ملے گا۔ وہ اعتراض کی نیت سے نہیں لکھتے، نہ وہ اعتراض کر سکتے تھے، وہ تو کفر ہو جاتا۔ وہ اس لیے کہ انسانی دماغ ہے، مختلف چیزوں کو سوچتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ سوچے اور اس کا حق بنتا ہے کہ اسے سوال کا جواب دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اگر جواب ہمیں یا کسی کو معلوم نہیں ہے تو کہہ دے بھائی اس کا جواب مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب سوال ہی نہ کیجیے۔ تو امام راضی انہوں نے جو اس پہ اشکال نقل کیا ہے اس کا جواب صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اور اس ضمن میں ایک بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ جتنی روایات یہ آتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن میں فلاں چیز کو پیدا کیا، فلاں دن میں فلاں چیز کو پیدا کیا، یہ ساری احادیث جو اب تک نظر سے گزری ہیں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو متصل سند سے ثابت ہو جس کی سند صحیح، حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں جو روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس صحیح مسلم کی روایت پر بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اشکال نقل کیا ہے اور گویا وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، یعنی صحیح نہیں مانتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی تاریخ میں اس حدیث کو صحیح نہیں قرار دیا،
اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ فلاں دن اللہ نے یہ پیدا کیا اور فلاں دن میں یہ پیدا کیا، یہ چیز صحیح نہیں۔ تو یہ تو تھی زمین اور آسمان کی، کہ معلوم ہوا اللہ تعالی نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا، یا زمین جس مادے سے بنائی گئی پہلے خدا نے اسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، 7 آسمان بنا دیے۔ یہ بھی ایک بحث ہے کہ اللہ تعالی نے 7 آسمان کا جو ذکر کیا ہے، یہ 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی کیا 7 ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بتلایا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ البتہ قرآن پاک میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی 7 آسمان، اور زمینوں کو اس جیسا بنایا۔ اب یہ جو اس جیسا بنایا ہے نا، جیسی ہیں تو کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تعداد مراد ہے کہ اللہ تعالی نے اسی تعداد میں پیدا کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ کی قدرت اور حکمت آسمانوں کو پیدا کرنے میں تھی، اللہ تعالی اسی طرح اپنی قدرت سے ان زمینوں کو پیدا کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں بھی تعداد مراد ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا معاملہ تو یہ رہ گئی یہ بات کہ حدیث میں کیا آیا ہے، تو حدیث میں متعدد جگہ پر 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس انسان نے کسی کی زمین بغیر اپنے حق کے لے لی، یعنی ظلم کیا، قدر شبرن، ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین لے لی، تو قیامت میں یہ زمین 7 حصے کاٹ کے، 7 زمینیں کاٹ کے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر یہ ذکر کیا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، تو حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ 7 زمینیں، لیکن قرآن پاک اس معاملے میں خاموش ہے۔ اب ان 7 زمینوں کی خود کیا تشریح ہے، کیا تفسیر ہے، اس پہ بھی محدثین نے لکھا ہے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود حدیث سے ہی ثابت ہو کہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے، اس لیے اس کی تفصیلات نہ اتنا جاننے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ ایسی چیز ہے جو قطعی اور حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے۔ تو یہاں پر 7 آسمان ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا کہ 7 آسمان بنائے، اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو جس مالک نے 7 آسمان بنائے ہیں وہی ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زمین میں تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا۔ یہ جو لکم کا لفظ ہے نا جی، لام اور کم، اس پر بحث کی ہے اہل تفسیر نے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات اس پہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے اس زمین، اور خود تم کس کے لیے بنائے گئے؟ یہ بات واقعی انسان کے سوچنے کی ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور خود انسان کو کس لیے بنایا؟ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب کچھ انسان کی خدمت میں لگا دیے۔ سورج کی روشنی سے انسان نفع اٹھاتا ہے، چاندنی سے انسان نفع اٹھاتا ہے، موسموں کا تغیر اور تبدل، سورج کا غروب اور طلوع، یہ سب کی سب چیزیں انسانوں کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ اسی لیے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدنیا خلقت لکم، لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تم لوگ خلقتم بالآخرہ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کی فکر کرو، اللہ نے تمہیں اس کے لیے بنایا۔ انسان اس دنیا میں آ کے جن کاموں میں پڑ گیا ہے، یہ وہ کام نہیں ہیں جو اللہ نے اس کے ذمے لگائے تھے،
اللہ نے اصل چیز جو انسان کے ذمہ لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت کرتا رہے، اور انسان اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر باقی اس دنیا کے پیچھے لگ گیا جو دنیا خود اس کے لیے پیدا کی گئی۔ اس دنیا کا اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ وہ دے گا، تو جو چیز اس نے دینی ہے انسان اس میں غرق ہو گیا، اور جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، انسان اسے بھول۔ اس لیے جب اللہ تعالی نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے تو چاہیے کہ انسان اللہ کے لیے ہو جائے اور وہ کام کرے جس سے آخرت سنورے، اور وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اسی لیے جب کوئی انسان اس نقطے سے واقف ہو جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں مال و دولت اور یہ انعامات اللہ کے ہیں اور اللہ نے مجھے ان میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور جب چاہے وہ ذات مقدسہ واپس لے لے، تو پھر دل اس دنیا کی سرگرمیوں سے سرد پڑ جاتا ہے اور پھر انسان کا ہاتھ دینے کے لیے کھل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کوئی چیز مانگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس وقت تمہیں دینے کے لیے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ اور کسی سے قرض لے لو میرے نام پہ، اور میرے پاس جب پیسے آئیں گے تو میں قرض ادا کر دوں گا۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو آپ عنایت فرما دیا کریں، اور جب آپ کے پاس خود ہی کوئی چیز نہ ہو تو اللہ تعالی نے آپ کو اس کی زحمت تو نہیں دی کہ کہیں سے قرض لے لے وہ، اور پھر آپ اس کی ادائیگی فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس محبت کا، اس تعلق کا اظہار فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری محبت اور اس گزارش کے باوجود حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ قرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور انصار میں سے، اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھے، یا وہ انصار میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا انفق، اللہ کے رسول خرچ کیجیے اور خرچ کیجیے، اور من ذل عرش، جو اللہ عرش جیسی بڑی چیز کا مالک ہے، فلالن ڈریے نہیں، خوف مت کیجیے کہ وہ آپ کو نہیں دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک سے اس خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک امرت، اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں اور خرچ کروں، اللہ نے اسی بات کے لیے حکم دیا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ انسان اس ڈر سے جب خرچ چھوڑ دیتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے اور کیا ہوگا، تو یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن، اللہ کے ساتھ بدگمانی، جب اس نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے تمام وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو زمین میں ہیں، تو پھر اللہ تعالی کی عنایات اور انعامات اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک بات صاف رہ گئی، پچھلی جو بحث چل رہی تھی نا، پھر ہم اس بات پہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ یہ جو تھا کہ زمین کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو، اس آیت سے جن لوگوں نے استدلال کیا ہے نا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے یہ ساری چیزیں جو اس زمین میں تمہارے لیے پیدا کی، تو بڑی لطیف بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے فرمایا زمین میں جو چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو اس نقطۂ نگاہ سے سوچا جائے تو اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، اس میں سرے سے یہ بحث بنتی ہی نہیں ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی تھی یا آسمان پہلے پیدا ہوئے تھے۔
اس سے تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین میں ساری چیزیں جو انسانوں کے لیے بنائی ہیں وہ تھیں پہلے، پھر آسمان بنائے، خود نقش زمین کا تذکرہ نہیں۔ یہ ایک بات خیال میں تھی اس وقت مگر رہ گئی، تو بات اصل میں یہ کر رہے تھے کہ اس زمین میں سب چیزیں جب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عارف باللہ کون ہو سکتا تھا؟ وہ اللہ کے اعتماد، اللہ کے بھروسے پہ خرچ کرتے تھے، اور اسی لیے فرمایا کہ بذالک امرت، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا، کیونکہ انسان اگر ڈرنے لگے کہ اللہ اسے چھوڑ دے گا اور کیا ہوگا تو یہ ایک طرح کا سوء ظن ہے۔ لیکن یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ جس انسان کا حال یہ نہ ہو وہ کبھی ایسی ہمت اور جرأت نہ کرے۔ حال یہ ہو جائے نا، غلبہ اس چیز کا ہو جائے اللہ پہ حسن ظن کا، اللہ پہ بھروسے کا، توکل کا، اعتماد اللہ کا، پھر تو ٹھیک ہے کہ خرچ کرتا رہے، لیکن جب تک حال یہ نہ ہو اور دل میں ڈر اور یہ چیزیں باقی ہوں اس وقت تک احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن طیبہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تو لوگوں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالی اس کے بعد تمہیں اس کا بدل دے گا، وہو خیر الرازقین، اور اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا۔ ایک جگہ فرمایا فإن ربی غنی کریم، میرا پروردگار بڑا بے نیاز ہے، بڑا کرم فرمانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت جو تھی اس نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا، اور آدم کے بیٹے انفق، تو خرچ کرتا رہے میری راہ میں، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور میں ان سے خرچ کرتا ہوں، اور دن اور رات خرچ کرتا ہوں، اور ان میں کوئی کمی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار اس کو دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے اور دے دے جو خرچ کر چکا ہے اس کا بہتر بدل دے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جس نے مال بچا کر رکھ لیا ہے، یعنی لوگوں کی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اور یہ ساری احادیث ایسی ہیں جسے ائمہ کرام رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، صحیح احادیث۔ کہ جب انسان اس آیت کریمہ پر غور کرے کہ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو حوصلہ بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے پیدا فرمایا ہے تو یہ چیزیں میرے ہی پاس آئیں گی، اور مجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، میں کیوں نہ اسے یاد کروں، کیوں نہ اس کی عبادت کروں۔ اور جو چیزیں پیش آتی ہیں جن سے انسان کبھی کبھی تنگ دل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ خیال کرنی چاہیے جو حدیث میں بھی آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، نسائی میں آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف رکھتے تھے اور ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، تو میں نے گھر میں کسی نوکر سے کہا یا جو بھی خادم ہوگا اس سے کہا کوئی چیز دینے کو، اور جب وہ چلنے لگا تو میں نے اس آدمی کو بلایا، اس فقیر کو، فنظر تو الیہ، اور میں نے اسے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم اسے بلا کر اس لیے دیکھ رہی ہو کہ آئندہ یہ تمہارے گھر جب آئے تو تم اسے پہچان لو، اور تم یہ بھی چاہتی ہو کہ جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ کس پہ خرچ ہوا ہے یہ تمہارے گھر سے باہر نہ جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ایسے نہیں کرتے، جو گن کے خرچ کرتے ہیں نا اس طرح اللہ بھی انہیں گن گن کے دیتا۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں غور کیجئے، جیسے کوئی آدمی ایک مرتبہ کسی کو دے دے، پھر 2 بار دے دے، 3 بار دے دے، تو دوسرے کہتے ہیں جی تم نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ ہر مرتبہ مانگنے آ جاتا ہے، تو آدمی پھر اس کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ تو روز ہی آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے بلایا تھا کہ وہ پہچان لیں، اسے دیکھ لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ خرچ اللہ کے لیے کرنا ہے، انسانوں کے چہرے دیکھ کے تھوڑے ہی خرچ کرنا ہے، مالک کے نام پہ دینا ہے،
اور اس اللہ سے اجر کی اور اس کی خوشی اور رضا کی توقع رکھنی چاہیے. انسانوں کو کیا دیکھنا ہے اور انہیں کیا یاد کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. باقی اس آیت کریمہ میں جو مباحث ہیں ان میں سے 2 باتیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.